اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے، اور اسی طرح سے ایک اور بات اسی سورہ اعراف میں بھی ایسی بات کہی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ بات ہم نے جو گزشتہ روکی تھی وہ یہاں کے انبیاء کی تعلیمات تمہیں سمجھائی گئیں، وہ دور تمہیں سارے یاد کروائے گئے، اور پھر تمہارے پاس جو نبی حضرت موسیٰ 30 سال رہے، انہوں نے بنی اسرائیل سے ہم مخاطب ہیں، اس وقت ہمارا موضوع بنی اسرائیل ہے، تو حضرت موسیٰ نے تمہیں اتنے مشکلات میں تم تھے، وہاں سے تمہیں نجات دی، پھر آخر میں جو سمندر والا معجزہ ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، لیکن تم نے جب ایک ایسی قوم کے سامنے سے گزرے کہ جو بت پرستی کی طرف یا بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تم نے ہمیں بھی بت بنا دیا۔ قرآن کی اس آیت نے، یعنی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20، اس میں یہی کہا کہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عنایت کی، اور اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ تم بت کی پوجا کی بات کر رہے ہو۔ یا اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 140 اقال غیر اللہ۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ یہ قوم، ان آیات کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، چاہے ہلکا تذکرہ ہی صحیح، قرآن کا ترجمہ ہی صحیح پڑھیں، لیکن ان کو بھی ہم پڑھیں کہ جب ان کے درمیان یہ کہا گیا کہ ابھی تم نے پانی کراس کیا ہے، ابھی تم نجات پائے ہو، تم نے کہا پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، عصا اللہ کا حکم ہوا، پتھر سے پانی نکلا۔ اعتراض کیا تم نے کہ ہم تو 12 بھائی، 12 قبیلے، بنی اسرائیل 12 قبائل ہیں، ایک ہی جگہ سے پانی پی لیں، ہمارے لیے تو 12 چشمے نکالے، پانی پلوا دیا، 12 چشمے نکل آئے۔ کہا یہ ایک ہی کھانا جو ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، منو سلوا اتر رہا ہے، لیکن کب تک ہم یہ کھاتے رہیں گے؟ تم نے یہاں پر مطالبہ شروع کر دیا، کھانا تمہارا چینج کرو۔ موسیٰ بھی کچھ عرصے کے لیے گئے، جو آیات ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے بلایا ہے کوہ طور پہ، اور جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تم نے تو پوجنا شروع کر دیا۔ اس پر بھی میں چاہوں گا کہ ہم ترجمہ ہی کچھ آیات کا پڑھ دیں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی وہی سورہ اعراف ہی کی آیات ہیں، 142 اور 143، انہی موضوعات پر یہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا، اور اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، پروردگار مجھے جلوہ دکھا، میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا
تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں۔ یہاں فرمایا اللہ نے یہ 144، اے موسیٰ میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے آخذ کریں، اسے پکڑ لیں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور ہم نے اس توریت میں جو توریت دی ہے موسیٰ کے لیے، تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی۔ یہ بھی سورہ 145۔ لیکن یہاں پر اس قوم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب واپس پلٹتے ہیں، وہی جو مادیت، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا، انہوں نے کہا بس موسیٰ غائب نہیں آتے، اب موسیٰ نہیں آتے۔ وہی سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 148، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حِلْيِهِمْ عِجْلًا، انہوں نے جو 7 زیورات لے کر آئے تھے اس سے بچڑا بنا دیا۔ جَسَدًا لَهُ خُوَارًا، آوازیں بھی آ رہی ہیں، ایسا ایک جسد، ایک ایسا بچڑا انہوں نے بنا دیا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا تھا، نہ ان کی رہنمائی کر سکتا تھا؟ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ اگلی 149، اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں رہ جائیں گے۔ جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی ہے، تم نے اپنے رب کے حکم سے عجلت کیوں کی ہے؟ غصے میں تھے، تختیاں پھینک دیں، اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ کیا کیا اس قوم نے؟ موسیٰ 30 دن کے وعدے کے ساتھ گئے تھے، 10 دن اضافہ ہو گیا، انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ایسا نہیں ہونے والا۔ ہارون کو مستضعف بنا دیا، ہارون نے روکنے کی کوشش کی تو کہاں قتل کر دیں گے تم کو، جو ہم کر رہے ہیں کرنے دو، بچھڑا بنا لیا۔ 30 سال کی تعلیمات کا نتیجہ آپ دیکھیں، جہاں بہت خوبصورتی سے فرعون کے لوگوں کو بتائے بغیر یا ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور یہ آگے دریا تک، سمندر تک۔ اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیں آپ کہ ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے اب وہ بچڑا بھی بنا لیا۔ یعنی یہ قوم دیکھیں جب نبی ہوں تو ترقی کتنا کرتی ہے، لیکن اگر انبیاء کی ہدایت پر عمل نہ کرے تو یہ ترقی ساری منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کہ یہ اپنی ترقی کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو یا اچھائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، قوم موسیٰ نے اب اس کو ہمیشہ غلط راستے پر استعمال شروع کر دیا، غلط راہ پہ لگ گئے اور انہوں نے بچڑا بنا لیا۔ یہ تو بڑی، یعنی اس کو تو ہر چیز پر جو ہے نا بہت رک کے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بہرحال ہمارا موضوع جو ہے وہ ہمیں اپنے زمانے تک آنا ہے، اس لیے ہم اس پہ تفصیلات نہیں، لیکن صرف آپ کو ایک ایسے قوم کے جس کو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوں کہ انبیاء آپ دیکھیں کس طرح کے، اس کے بعد وہ لاڈلی قوم کے جس کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں، اور ان مطالبات کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو فوراً معافی بھی مل رہی ہو۔ یعنی یہ بھی ہوا کہ پھر قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسرے قتل عام کرو، تمہیں معافی مل جائے گی، جو تم نے بچھڑا بنایا اور اللہ کے علاوہ کسی کو پوج رہے تھے، اور ابھی انہوں نے شروع ہی کیا تھا، تھوڑا سا کیا تھا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں آ رہی ہیں ایک قوم کے اندر، ان کی حالت یہ ہے، اور ہوا بھی یہی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ سب سے طاقتور ہیں، یعنی یہودی، اور اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ کہاں پر ہیں، تو ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ موسیٰ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، موسیٰ نے ان کی بات نہیں مانی ہے، یعنی انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، اور موسیٰ کے بعد تنگ آ گیا، ان کا کہ بس یہاں جو ہے نا حتیٰ کہ بہت زیادہ لعنت ملامت کر کے کہا کہ فاسق قوم ہے۔ اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اگلی گفتگو کو دوبارہ یہیں سے سٹارٹ لیں
کہ حضرت موسیٰ نے اس قوم پر جہاں اتنی ان کو سکھانے کی کوشش کی، اتنا ان پر ٹائم لگایا، اتنا اللہ نے بھی ان کو بار بار معاف کیا، اللہ نے آسمان سے زمین سے خزانے اگل دیے، کھانا آ رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی کس طرح کے لوگ ہیں کہ موسیٰ آخر میں ان کو فاسق کہہ کے اور ان سے وہی جو واقعہ ہوتا ہے کہ ایک وادی مقدس کے جس کے لیے نکلے تھے، آؤ اب اس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو انکار کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلا موضوع یہیں سے شروع کریں گے، اور اس قوم کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح بیزاری اور برات کا اعلان کیا، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔